نہیں ہوا۔ تو زلیخا کہنے لگی کہ رب کائنات نے ہمیں یوسف ملا دے۔ رب یوسف علیہ السلام وہاں سے گزرتے تھے، رب کائنات نے فرمایا کہ یوسف آج جھوپڑی کے اندر گڑیا بیٹھی ہے، اس کو مل کے جانا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام جا کر السلام علیکم کہا، زلیخا کہنے لگی کہ یوسف آ گیا تو کہا کہ ہاں، مجھے اللہ رب العزت نے کہا کہ آج گڑیا کو مل کر جانا۔ کہنے لگی اے یوسف علیہ السلام، پوری زندگی میں آپ نے خدا کو صنم کہتے گزار دیا، آج میرے دل میں خیال آیا کہ یوسف علیہ السلام کے خدا کو جو بلاؤں وہ سنتا ہے کہ نہیں سنتا۔ میں نے ایک مرتبہ کہا تو رب کائنات نے کتنی مرتبہ جواب دیا اور تمہیں بھی بھیج دیا۔ تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ کہا تو رب کائنات نے جواب دیا۔ جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو بلاتا ہے ایک مرتبہ تو رب کائنات 70 مرتبہ جواب دیتا ہے کہ اگر ماں کی محبت جتنی آپ نے بیٹے کے لیے ہوتی ہے، میں اللہ رب العزت کی محبت اس سے بھی اپنی مخلوق سے زیادہ ہے۔ ایک دن حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کہا کہ اے رب کائنات کہ میری قوم جو ہے یہ بات نہیں مانتی، ان کے اوپر کوئی عذاب مسلط کر دے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے ابراہیم خلیل اللہ، میں اس مخلوق کو اپنے بے مثال ہاتھوں سے پیدا کیا ہے اور سب چیز کو یہی حکم دیا کن تو وہ بن گئی۔ جب انسان کی باری آئی میں اپنے بے مثال ہاتھوں سے پیدا کیا ہے، مجھ سے پوچھ کے اس انسان کی قدر کی۔ تو نے کا گناہ دیکھ کر کہہ رہا ہے مالک کے اوپر عذاب ہے، یہ پتہ نہیں کتنے گناہ کر رہے ہیں، میں مالک کو برداشت کر سکتا۔ تو رب کائنات نے فرمایا اس مخلوق کے بارے میں اللہ رب العزت کی ذات کو اتنی محبت ہے، اتنی محبت ہے کہ اتنی تمہیں اسماعیل سے بھی محبت نہیں۔ تو رب کائنات فرماتے ہیں کہ انسان مجھے اتنا سب چیز سے بھی زیادہ پیارا ہے، پر انسان بے پرواہ ہے، یعنی گناہ سے باز نہیں آتا۔ تو اس لیے رب کائنات نے فرمایا کہ میں نے تیرے لیے بخشش کی رات بھی بنائی، میں نے تیرے لیے بخشش کی 5 نمازیں بھی بنائی۔ فرمایا کہ 11 مہینے کے بعد ایک مہینہ آئے گا، تیرے لیے میں نے وہ بھی بخشش کا بنایا، اور اس مہینے کے اندر ایک رات آئی، وہ بھی تیرے لیے میں نے بخشش کی بنائی۔ اور فرمایا کہ یہ سب راتیں تمہیں نصیب نہیں ہوتی تو ماہ شعبان کی 15 کی رات آ کر میں اللہ کے دربار میں سر جھکا میں مالک تمہیں معاف کر دوں گا۔ میں اللہ رب العزت کی رحمت بے حساب دنیا کے اندر آتی ہے، پر مانگنے والا جب آئے گا تو میں اس کو عطا کروں گا، جو مانگنے والا نہیں آئے گا تو میں اس کو کیسے عطا کروں گا۔ تو رب کائنات نے یہ شب قدر کی رات اس لیے بنائی ہے کو آ کر اس رات میں توبہ کرے، میں مالک اس کو معاف کروں گا۔ اس رات میں آ کر مجھ سے آ کر رزق مانگے، میں مالک اس کو رزق عطا کر دوں۔ جو انسان آ کر جو چیز بھی مانگے، اگر کوئی مصیبت تکلیف ہے آ کر دعا مانگے، میں مالک اس کو عطا کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں انسان کے پورے سال کا حساب و کتاب لکھ کے فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے، اسی طرح اس کا نظام چلتا رہتا ہے۔ تو پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ رات آئے تو رات کو یہ دعا کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اگر تم نے میرا نام بدبختوں کے رجسٹر میں لکھا ہے تو مالک وہاں سے مٹا کر نیک لوگوں کے رجسٹر میں لکھ دے۔ کہ اگر نیک لوگوں کے رجسٹر میں لکھا گیا تو تیرا سال جو ہے پورا آرام سے گزر جائے گا، اس مالک کی رحمت برستی رہے گی۔ اور مالک سے یہی دعا کروں گا رب کائنات کہ آپ نے در کا ہمیں محتاج رکھ، آپ نے خزانے میں سے ہمیں عطا کر دے، کسی کا محتاج نہ کر۔ جب وہ اللہ رب العزت سے مانگتا ہے تو رب کائنات اس کا رزق زیادہ بڑھا، کیونکہ اس رات میں رزق بھی لکھ دیا جاتا ہے،
مالک لکھ دیتا ہے کہ خدا انسان کا اس سال میں اتنا رزق اس کو ملنا ہے، پر انسان اس بات پہ یقین نہیں کرتا، وہ کہتا ہے میں کماؤں گا تو مجھے ملے گا، اگر نہیں کمانا تو مجھے نہیں ملے گا، حالانکہ جو مالک نے لکھ دیا ہے ملے گا وہی، اس سے زیادہ نہیں ملتا۔ تو پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ رات آ جائے تو زیادہ سے زیادہ اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرو، کہ رب کائنات سے مغفرت کی دعا کیا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مغفرت ہماری بخشش فرما دے۔ پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، حالانکہ نبی جو ہیں وہ گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، گناہ ان کے قریب بھی نہیں جاتا۔ اگر کوئی یہ سوچے کہ نبی بھی گناہ کرتے ہیں وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، اس کے پردے میں ایمان نہیں رہتا، کیونکہ اللہ کے نبی جو ہیں وہ گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں۔ وہ بھی خود کہہ رہے ہیں کہ میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ ہم انسان کو گناہگار ہیں، ہر وقت چلتے پھرتے گناہ کرتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے گناہ کرتے ہیں، کسی کی غیبت کرتے ہیں، کسی کو گالیاں دیتے ہیں، کسی کو کچھ کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں، پھر بھی ہم مغفرت کی دعا نہیں کرتے۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ اس رات میں زیادہ گناہوں کی بخشش کی دعا کیا کرو، کیوں اللہ رب العزت نے بخشش کا دروازہ بھی کھول دیا ہے، اس رات میں تمہاری بخشش کروا دے۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ لیلۃ القدر کی رات یعنی شب برات کی رات آتی ہے، رات کو اٹھ کر میں جا کر اللہ رب العزت کے دربار میں جا کر سجدہ کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری امت کی بخشش فرما دے۔ حضرت بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ اس رات یعنی شب برات کی رات میرے محبوب میرے پاس ہے، رات کا کچھ وقت گزرا، اٹھ کر چلے گئے، میں نے سوچا کہ یہ کسی اور بیوی کے پاس چلے گئے، میں جب بہت اٹھی سبھی کو دیکھا کسی کے پاس نہیں، تاکہ کہاں چلے گئے کسی طرح تلاش کرتے کرتے جنت البقیع کے اندر گئے، وہاں جا کر دیکھا تو میرے آقا سر سجدے میں رکھ کر رو رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ آج کے رات یہ بخشش کی رات ہے، مالک تو رحمت بھی نازل فرماتا ہے، برکت بھی نازل فرماتا ہے، رب کائنات میری امت پر رحمت بھی نازل کر، برکت بھی نازل کر، میری امت کی بخشش بھی فرما دے۔ حضرت بی عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں میں نے بھی وہاں رونا شروع کر دیا اور ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے رہے، آپ دعا کرتے رہے، میں آمین کہتی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا قبول کر لی۔ تو رب کائنات نے فرمایا کہ اے محبوب کے جو آدمی آرام والا بستر چھوڑ کر میں اللہ کی دربار میں سر جھکائے گا، میں رب کائنات اس کی بخشش کر دوں گا، میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی بخشش کروا دوں گا اگر کہ وہ کتنا بھی گنہگار نہیں۔ شرط یہ ہے شرابی آدمی نہ ہو، زانی نہ ہو، والدین کا نافرمان نہ ہو، ان چیزوں سے اگر وہ توبہ کر لے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش کروا دے گا۔ تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس رات میں 2 رکعت نماز پڑھے گا، فرمایا کہ پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد یعنی سورۃ الحاقہ پڑھے گا اور دوسری یعنی سورۃ میں الحمدللہ کے بعد سورۃ 10 مرتبہ یعنی سورۃ قل هو اللہ پڑھے گا، پڑھنے کے بعد اسی جگہ پر بیٹھ کر 70 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھے گا، اور فرمایا یا اسی جگہ پر بیٹھ کر 3 مرتبہ سورۃ یاسین کی تلاوت کرے، کرنے کے بعد وہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے کہ اللہ رب العزت کے میرے والدین کی بخشش کروا دے، میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے والدین کو بخش دیتا ہوں۔ اور پھر وہ دعا کرتا ہے کہ رب کائنات کے پیارے محبوب کی جتنی امت گنہگار دنیا سے چلے گی سب کی بخشش فرما دے، میں اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی بخشش کر دیتا ہوں، کرنے کے بعد یہی کہتا ہوں کہ اے بندے کہ میں نے تیری بخشش کر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے دوسروں کے لیے دعا کی ہے، میں اللہ رب العزت نے تیرے بھی گناہ
گناہ معاف کر دیا۔ حالانکہ میرے آقا نے یہ فرمایا کہ جس طرح تم نے دعا کرنی ہے یا پہلے اپنے لیے دعا کرو اور پھر یا اپنے والدین کے لیے دعا کرو، پھر ساری امت کے لیے دعا کرو، یا اس طرح کرو کہ پہلے ساری امت کے لیے دعا کرو اور پھر والدین کے لیے دعا کرو، اخیر میں اپنے لیے دعا کرو۔ اللہ رب العزت کو یہ دعا سب سے زیادہ پسند ہے۔ جو آدمی صرف یہ کہے کہ اپنے لیے بخشش مانگے، کسی دوسرے کے لیے نہ مانگے، تو رب کائنات فرماتے ہیں یہ بخیل آدمی ہے، مجھے یہ پسند نہیں ہے۔ تو مجھے تو سبھی آدمی چاہیے کہ وہ جو اپنے لیے بھی دعا کرے، دوسروں کے لیے بھی دعا کرے۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ رب العزت ایسے آدمی کی ہو سکتا ہے کہ وہ دعا قبول نہ کرے، صرف جو اپنے لیے کرتا ہے، دوسروں کے لیے نہیں کرتا۔ جو آدمی دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا بھی قبول کرتا ہے۔ اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات میں قرآن کی تلاوت زیادہ کرو۔ جب قرآن کی تلاوت کرو گے، اللہ کے فرشتے زمین آسمانوں سے اتر کر آ کر زمین میں تمہاری زبان سے نکلا ہوا قرآن سنیں گے۔ سننے کے بعد اللہ کی دربار میں لے جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا سن کر تمہاری فرشتے فرما دیں گے۔ اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ماہ شعبان کا مہینہ آ جائے تو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھو گے، اللہ رب العزت تمہیں کتنا اجر عطا فرمائے گا۔ فرمایا جو ایک مرتبہ ماہ شعبان میں درود پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نور کی نہر پیدا کرتا ہے، اور وہ نہر اتنی بڑی ہوتی ہے کہ حد سے بھی زیادہ، اور رب کائنات ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے جس کا سر جو ہے عرش معلیٰ تک ہے اور پاؤں اس کا تحت ثری تک ہے۔ اس کا ایک پر یعنی مغرب مشرق سے لے کر مغرب تک ہے۔ رب کائنات فرماتے ہیں اس نور کی نہر میں غوطہ لگا، جب وہ لگاتا ہے باہر نکلتا ہے، اپنے پروں کو جھاڑتا ہے، جتنے قطرے ان کے پروں سے نکلتے ہیں اللہ رب العزت یعنی فرشتے پیدا کرتا ہے، اس بندے کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں جس آدمی نے ماہ شعبان میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھا۔ یعنی آپ حساب لگائیں کہ اتنے بڑے پر ہوں گے اور کتنے یعنی ان سے قطرے گریں گے، وہ سارے کے سارے فرشتے اس بندے کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہیں گے کہ جس آدمی نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پڑھا، اللہ رب العزت اس کے اوپر رحمت نازل فرماتا ہے۔ تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات میں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور اللہ رب العزت اس رات میں بخشش فرماتے ہیں۔ جو آدمی اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بخشش فرما دے گا، اور مالک کی رحمت اتنی وسیع ہے جو بے حساب مانگتے جو مالک عطا کرتا جائے گا۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔